السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا کب سے شروع ہوئی۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عرب میں بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ عرب میں جو عام لوگ تھے ان سب کا دین حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کے مطابق تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت و تبلیغ کا یہ نتیجہ تھا کہ کافی عرصے تک سب ملت ابراہیمی پر قائم اور دائم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد جو ہے ان کے اندر دھیرے دھیرے کر کے بگاڑ پیدا ہوا اور بہت ساری مذہبی آزادی ان کے اندر پیدا ہوئی۔ گناہ کی کئی ذرائع انہوں نے اپنے اندر پیدا کر دیے تھے، لیکن بہرحال توحید کے سلسلے میں یعنی اللہ کو ایک ماننے کے سلسلے میں پھر بھی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن بنو ایاد اور بنو خزاعہ نے جب مکے پر حملہ کیا تو اس وقت عرب کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے بطور تبرک جب وہاں سے وہ بھاگ نکلے اور بھاگنے لگے تو ان کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے پتھر بطور تبرک اٹھایا اور اس کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے جب ان کی نسل ختم ہوئی تو آنے والی نسلیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ معبود ہے، اور اس پتھر کا جو یہ لوگ ادب و احترام کرتے تھے اس کو معبود سمجھ کے وہ عبادت شروع کر دی۔ تو بہرحال عرب کے ایک قبیلے میں اس طرح بت پرستی شروع ہوئی، لیکن عرب میں ابھی بھی جو ہے اس طرح بت پرستی عام نہیں تھی۔ لیکن اسی دور میں ایک شخص تھا جس کا نام عمرو بن لوحہ تھا۔ وہ شخص ملک شام کی طرف سفر کے لیے جب روانہ ہوا تو شام میں جو انبیاء کی زمین تھی جہاں پر قوم نوح آباد تھی، تو قوم نوح نے وہاں پر جو ہے پانچ بت بنائے ہوئے تھے۔ ایک کا نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس نے دیکھا تو یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گیا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ حق کا راستہ ہے، اور پھر جب وہاں سے وہ نکلا تو اسی طرح بت بنا کر اسے دے دیا گیا، لے کر آیا، لیکن جدہ پہنچ کر اس نے اس بت کو دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو اس نے اپنے لوگوں میں یہ کہا، چونکہ اس کی پرورش دینی اعتبار سے ہوئی تھی اور لوگ اسے اپنا پیشوا سمجھتے تھے اور کعبے کا یہ متولی بھی تھا، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ جو ہے میرے پاس ایک جن آیا تھا اور اس نے بتایا کہ فلاں جگہ جو ہے اس طرح کی چیز ہے، جا کر وہاں دیکھو، وہی تمہارا معبود ہے۔ تو یہ سب کو لے کر گیا، جدہ کے اس مقام پر پہنچا اور چونکہ وہیں لا کر یہ دفن کیا تھا اور خود وہ وہیں لے کر گیا لوگوں کو، اور وہاں سے یہ 5 بت لے کر آیا۔ اب لوگوں کا ایمان اور اس کی طرف بڑھ گیا اور اسے اور اپنا پیشوا عقیدتاً ماننے لگے، اور پھر لا کر اسے وہاں پر نصب کر دیا گیا کعبہ میں۔ اس طرح جو ہے جب حج کا موقع آیا تو اس نے الگ الگ قبیلوں کو ایک ایک بت بانٹ دیے۔ اس طرح ہر قبیلے کے کئی بت ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور بت لے کر آیا جس کا نام ہبل تھا، اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بت لایا جس کا نام جو ہے لات تھا، اور بت لے کر آئے منات نام تھا، اور بت لے کر آئے عزا نام تھا۔ یہ جو ہے اپنے بزرگوں کے ہی بت بنا کر رکھے تھے۔ اسی طرح صفا اور مروہ پر انہوں نے 2 بت لگا کر رکھے تھے۔ صفا پر جس بت کو یہ بنا کر رکھے تھے اس کا نام اصاف تھا، اور مروہ پر جس بت کو بنا کر رکھے تھے اس کا نام نائلہ تھا۔ تو اس طرح بت پرستی دھیرے دھیرے کر کے جو ہے پورے عرب میں چھا گئی، یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کر دیے گئے۔ پہلے بت پرستی عام نہیں تھی، پہلے الگ الگ قبیلے میں کچھ لوگ شروع کیے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے جو ہے ان کے اندر یہ سما گیا، اور عمرو بن لوحہ کے جو ہے تائید میں اور اسے اپنا مذہبی اور دینی پیشوا سمجھتے تھے، تو اس کی باتوں میں آ کر اس طرح لوگ الگ الگ بت بنا کر اور پھر اسے حج کے موقع پر بانٹ کر الگ الگ قبیلوں میں پہنچا دیا، اور جو بت پرستی ابھی تک محدود تھی وہ بت پرستی پورے عرب میں دھیرے دھیرے چھا گئی۔ تو اس طرح عرب میں بت پرستی کا رواج بڑھا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے اور بھی ہم معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.